اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ أَخَذْنَا اور جب ہم نے لیا میثاقکم قرار تمہارا ورفعنا اور بلند کیا ہم نے فوقکم تمہارے اوپر الطور طور پہاڑ کو خذو پکڑو ما جو آتیناکم ہم نے تم کو دیا بقوت مضبوطی کے ساتھ واسمعوا اور سنو قالوا وہ بولے سمعنا ہم نے سنا وعصینا اور ہم نے نہ مانا واشربوا اور پلائی گئی ان کو فی قلوبہم ان کے دلوں میں العجلہ محبت اسی بچھڑے کی بکفرہم بسبب ان کے کفر کے قل کہہ دیجئے بئس ما بہت برا ہے یأمرکم جو حکم دیتا ہے تم کو بھی ساتھ اس کے ایمانکم ایمان تمہارا ان کنتم مؤمنین اگر ہو تم ایمان والے۔ سورہ بقرہ کے 11ویں رکوع کی 93 نمبر آیت ہے۔ آیت نمبر 91 میں ہم نے یہ پڑھا کہ جب ان یہودیوں سے کہا جاتا تھا کہ تم ایمان لے آؤ تو یہ کہتے تھے کہ ہم تو ایمان والے ہیں، ہم تو ایمان لا چکے ہیں، تورات پر ہمارا ایمان ہے، موسیٰ علیہ السلام پر ہمارا ایمان ہے، ہاں ان کے علاوہ جو کچھ کتابیں ہیں یا جو پیغمبر ہیں ان کو ہم نہیں مانتے، بما وراءہ جو اس کے علاوہ ہے، جو کچھ بھی اس کے سوا ہے اس کا ہم انکار کرتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے ان کے ایمانی دعوے کی تردید کی، اور تردید میں ہم 4 باتیں پڑھ چکے ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ وَهُوَ الْحَقُّ وہ قرآن، وہ وحی، وہ بالکل سچی ہے، حق ہے، یعنی یہ لوگ اس کا حق ہونا پہچان چکے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پہچاننے کے باوجود اور صحیح جاننے کے باوجود یہ ایمان نہ لا کر خود اپنے دعوے کی تکذیب کر رہے ہیں۔ دوسرا اللہ تعالیٰ نے فرمایا مصدقا لما یہ جو کتاب ہے تمہاری کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے، تو گویا اس کتاب کو نہ مان کر تم اس کے اس دعوے کی بھی تکذیب کر رہے ہو، تو گویا اپنی کتاب پر تمہارا ایمان کامل نہیں ہے۔ پھر تیسری بات ان سے کہا گیا کہ جب تم یہ کہتے ہو کہ ہمارا ایمان ہے تو پھر تم نے اپنے پیغمبروں کو جو موسیٰ علیہ السلام کے بعد آئے تھے ان کو شہید کیوں کیا؟ حضرت زکریا، حضرت یحییٰ علیہ السلام اور ان کے علاوہ کئی پیغمبروں کو تم نے شہید کیوں کیا جب تم کہتے ہو کہ ہم تورات پر ایمان رکھتے ہیں، حالانکہ یہ سارے پیغمبر تو تورات شریف ہی کی طرف دعوت دیتے تھے، یہ تو انبیاء تھے جو شریعت موسوی ہی کی دعوت کے لیے دنیا میں بھیجے گئے تھے، لیکن تم نے ان سے ناروا سلوک کرتے ہوئے ان کو شہید کیا۔ اس کے بعد چوتھے نمبر پر ان کے دعوی ایمانی کی تردید یوں ہو رہی ہے آیت نمبر 92 میں کہ تم اگر موسیٰ علیہ السلام اور ان کی تعلیمات کو ماننے والے ہوتے تو موسیٰ علیہ السلام جب 40 دن کے لیے چلے گئے تھے کوہ طور پر تو تم نے بچھڑے کو معبود کیوں بنا لیا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارا یہ دعویٰ کہ ہم موسیٰ علیہ السلام اور ان کی شریعت پر ایمان والے ہیں یہ غلط ہے۔ اب 5ویں دلیل اللہ تعالیٰ آیت نمبر 93 کے اندر پیش فرما رہے ہیں کہ جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ لوگ اس دور میں بھی
ایسا ہی انکار کرنے والے تھے جیسا کہ آج محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آنے کے بعد ان کا انکار کر رہے ہیں اور ان پر نازل ہونے والی وحی یعنی قرآن کریم کا انکار کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ۔ ان بنی اسرائیل کے بڑوں سے اللہ جل جلالہ نے قول لیا، قرار لیا، عہد لیا، اور میثاق کہتے ہیں پکے وعدے کو۔ تو پکا وعدہ انہوں نے کیا کہ ہم تورات کی تعلیمات پر عمل کریں گے، لیکن وقتاً فوقتاً یہ لوگ توڑتے رہے اس عہد کو۔ پھر اللہ جل جلالہ نے ایک دن کوہ طور کو اٹھوایا اور ان کے سروں کے اوپر بالکل معلق کر دیا، کھڑا کر دیا۔ پھر ان سے کہا گیا کہ اب بولو، مانتے ہو یا نہیں؟ احکامات تورات پر عمل کرو گے یا نہیں؟ شریعت موسوی پر تم اپنی زندگیاں بسر کرو گے یا نہیں؟ تو اس وقت فوراً انہوں نے کہا سمعنا سمعنا، ہم نے سن لیا اور ہم مانتے ہیں اس کو، ہم اس پر عمل کریں گے۔ تو یہ ان کے اس دعوے کی تردید ہے کہ دیکھو تم سیدھی انگلیوں سے تو ماننے والے نہیں تھے۔ اللہ جل جلالہ نے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو تمہاری طرف بھیجا، تمہیں دعوت دی، لیکن تم قدم قدم پر نافرمانیاں، حکم و دولیاں کرتے رہے، یہاں تک کہ کوہ طور کو تمہارے سروں کے اوپر کھڑا کر دیا گیا کہ اب مانتے ہو نہیں مانتے؟ تو اس وقت بھی تم نے کہا کہ ہم مانتے ہیں اور اس شریعت کے مطابق زندگیاں گزاریں گے، لیکن جیسے ہی کوہ طور سروں سے ہٹا فوراً کہنے لگے عصینا، ہم تو نہیں مانتے، ہم اس پر عمل نہیں کریں گے، اپنی منمانی کریں گے، من چاہی زندگی گزاریں گے۔ تو یہ ان کے دعوے کی تردید میں پانچویں دلیل اس آیت کریمہ میں بیان ہوئی۔ کوہ طور کے سر کے اوپر معلق ہونے کا واقعہ ہم نے پہلے بھی پڑھا اسی سورہ بقرہ کی ابتدا میں، جہاں بنی اسرائیل کا تذکرہ شروع ہوا، تو اسی واقعے کی طرف اس میں اشارہ ہے کہ تم لوگوں نے موسیٰ علیہ السلام کو اور اپنے دوسرے پیغمبروں کو کیسے کیسے ستایا تھا۔ اس وقت تم سے عہد لیا گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے حکم اور اپنے رسول کے طریقے کو اپناؤ گے کہ نہیں اپناؤ گے؟ بقوت واسمعوا، قوت کے ساتھ، زور کے ساتھ، طاقت کے ساتھ، مضبوطی کے ساتھ اس پر عمل پیرا ہوگے کہ نہیں ہوگے، اور ایسا سننا کہ جس سے تمہیں فائدہ ہو، ایسے سننے والے بنو گے کہ نہیں بنو گے؟ تو ان سب نے کہا کہ ہم نے سنا، اور پھر فوراً کہا کہ وعصینا۔ اس کی ایک تفسیر تو یہ ہے کہ اس وقت انہوں نے کہا کہ ہم نے مان لیا، ہم نے سن لیا، لیکن جیسے ہی کوہ طور سائٹ پر ہوا، ان کے سروں سے ہٹا، پھر کہنے لگے کہ نہیں، ہم تو اپنی پرانی اسی روش پر چلیں گے۔ اور بعض مفسرین کہتے ہیں کہ نہیں، اس کا معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سمعنا اسی وقت بولا، لیکن ان کا جو عمل تھا وہ عصینا کی تفسیر تھی کہ یہ نافرمانی کرنے والے تھے، انہوں نے اللہ تعالیٰ کے اس حکم کو نہیں مانا۔ اور یہ کیوں ہوا؟ وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ، اصل میں ان کے دلوں میں بچھڑے کی محبت ان کے دلوں کے اندر تھی۔ اور یہاں پر یہ لفظ محبتاً یہ جو ہے نا محذوف ہے، تو ہم نے ترجمے میں اس کو پڑھا کہ بچھڑے کی محبت۔ تو یہ کیوں ہوا؟ اشربو، ان کو پلائی گئی، اس کا کیا مطلب ہے؟ بکفر، ان کے کفر کی وجہ سے، یعنی انکار انہوں نے کیا، ضد پر یہ لوگ ڈٹے رہے، سرکشی اور بغاوت انہوں نے کی، تو پھر آخر کار اللہ کی طرف سے مہر لگ گئی اور ہدایت کے دروازے بند ہو گئے۔ اچھا، ذہن میں ایک سوال آتا ہے کہ دین میں تو جبر نہیں، سختی نہیں،
تو پھر کوہ طور کو سر پر معلق کر کے زبردستی ان سے کیوں منوایا گیا؟ تو یہ بات یاد رکھیے، قرآن کریم میں بھی آتا ہے لا اکراہ فی الدین، دین اسلام میں داخل کرتے ہوئے کسی پر کوئی جبر نہیں۔ لیکن جب ایک بندے نے اقرار کر لیا، صدق کے دل سے مان لیا، اپنی زبان سے کہہ دیا کہ میں اللہ تعالیٰ کی توحید اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو مانتا ہوں، اور اپنے گلے کے اندر اسلام کا توق ڈال دیا، اب اس کے بعد اگر وہ دین اسلام کا انکار کرے گا تو وہ باغی ہے اور مجرم ہے۔ اب جب دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا، اب اس کے اوپر دین اسلام کی ساری پابندیاں لاگو ہو جاتی ہیں۔ تو شروع میں لا الہ الا اللہ پڑھواتے ہوئے کوئی جبر نہیں، ہر بندہ آزاد ہے، فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، جس کا دل چاہے ایمان لے، جس کا دل چاہے وہ انکار کر دے، یہ تو دل کی بات ہے۔ تو اگر ایک شخص اس طرف راغب ہو گیا کہ میں دین اسلام قبول کرتا ہوں، اس کو کوئی فورس کرنے والا بھی نہیں بلکہ خود اپنی خوشی سے آ گیا، اس وقت کوئی جبر نہیں اس کے اوپر۔ لیکن جب وہ داخل ہو گیا دائرہ اسلام میں، اس کی مثال یوں سمجھ لیجئے کہ ایک شخص ایک ریاست میں رہتا ہے اور وہ اس ریاست میں رہتے ہوئے وہاں کے قانون کو فالو کرنے کا عہد کرتا ہے، مانتا ہے اس کے قانون کو، اس کا جو وہاں پر رہنا ہے وہی اس چیز کی دلیل ہے کہ وہ وہاں کے قانون کو مانے گا۔ اب اگر وہ ایسی کسی سرگرمی میں ملوث ہوتا ہے کہ جو اس ریاست کے خلاف ایک قسم کی بغاوت سمجھی جائے، تو باغی کی سزا ہر جگہ موت ہے، دنیاوی قانون میں بھی باغی کو یہی سزا دی جاتی ہے۔ تو اس لیے جب آپ نے عہد کر لیا، دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے، اب آپ کے اوپر دین اسلام کی ساری پابندیاں عائد ہو گئی۔ اب آپ اس سے اگر پیچھے ہٹیں گے تو آپ کو جبراً بھی اس عہد پر اور اس قول پر، اس میثاق پر کھڑا کرنے کے لیے اور ٹھہرانے کے لیے یعنی زور کا استعمال اور قوت کا استعمال بھی کیا جا سکتا ہے۔ تو ان کے دلوں میں بچھڑے کی محبت، دریائے شور کو جب انہوں نے پار کیا تو وہاں ایک قوم کو دیکھا جو بتوں کی پوجا کر رہے تھے، تو موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے کہ ہمارے لیے بھی ایک معبود بنا لو تاکہ ہم بھی اس کی عبادت کریں۔ موسیٰ علیہ السلام نے ڈانٹ پلائی، سمجھایا، انہوں نے توبہ کی، لیکن دل کے اندر وہ چیز تھی۔ اسی لیے جب سامری جادوگر نے وہ بچھڑا بنایا تو انہوں نے 40 دن کے اندر اندر شرک میں مبتلا ہو گئے۔ پھر بعض لوگوں کی توبہ تو قتل سے ہوئی، بعض کی یوں ہی ہو گئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس بچھڑے کو جلایا اور اس کی راکھ بنا کر وہ ہوا میں اڑا کر دریا کی طرف پھینک دی، اور ان لوگوں نے اس دریا کا پھر پانی پی لیا۔ اس کی وجہ سے ان کے دل کے اندر وہ جو بچھڑے کی محبت ہے وہ راسخ ہو گئی، یعنی وہ مختلف اوقات میں اپنا اثر دکھاتی، اور یہ لوگ بار بار بغاوت اور نافرمانی اور شرک کی طرف مائل ہوتے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو محبت ان کو پلائی گئی بکفرہم، انہوں نے خود انکار کیا، اس انکار کرنے کے سبب اور اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی۔ تو اللہ تعالیٰ پھر نبی علیہ السلام کے واسطے سے ان سے پوچھتے ہیں اور ان کو آگاہ کرتے ہیں کہ تمہارے باپ دادا نے یہ جو کام کیے، بئس ما یامرکم بہ ایمانکم، کیا ایمان ایسی چیزوں کے حکم دیتے ہیں؟ کیا ایمان یہ کہتا ہے کہ حق کا انکار کرو؟ کیا ایمان تمہیں یہ کہتا ہے کہ تمہاری کتاب کی تصدیق کرنے والی کتاب کا انکار کر دو؟ کیا تمہارا ایمان تمہیں یہ حکم دیتا ہے کہ انبیاء کو قتل کرو، حالانکہ وہ انبیاء تمہاری کتاب کی طرف دعوت دینے والے اور بلانے والے تھے؟ کیا تمہارا ایمان تمہیں یہ حکم دیتا ہے کہ تم شرک میں مبتلا ہو جاؤ؟ کیا تمہارا ایمان تمہیں یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیے گئے وعدے کو توڑ دو؟
تو اس کا مطلب ہے کہ تمہارا ایمان حقیقی ایمان نہیں. ان کنتم مؤمنین، اگر تم واقعی ایمان والے ہوتے تو ایسے قبیح اعمال کے اندر تم ہرگز ملوث نہ ہوتے، بلکہ اللہ جل جلالہ کی توحید کا پرچار کرنے والے اور اپنے پیغمبر کی شریعت پر عمل کرنے والے، ان کی کتاب کے احکامات کو اپنانے والے بن جاتے. اور آج کے جو تم یہود ہو تو تم اپنے آباء و اجداد کی روش سے ہٹ کر اگر تم کہتے ہو کہ تورات پر ہمارا ایمان ہے، تو تورات تو تمہیں یہ حکم دیتا ہے کہ آخری جو پیغمبر آئیں گے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی یہ نشانیاں، یہ علامات ہوں گی، تم ان پر ایمان لانا اور ان کی مدد اور نصرت کرنا. تو اگر تمہارا حقیقی ایمان ہوتا تو تم آج ان کے دامن سے تم لوگ وابستہ ہو جاتے. لیکن تمہاری ضد، تمہارا عناد اور تمہاری سرکشی اور تمہارے حسد نے تمہیں اس اتنی اونچی نعمت سے محروم کر دیا، اور آج تم ایمان کی بجائے کفر کے اندھیروں میں بھٹک رہے ہو. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو اور تمام مسلمانوں کو قرآن و سنت پر عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے. وَإِذْ أَخَذْنَا، اور جب ہم نے لیا، مِيثَاقَكُمْ، تم سے پکا وعدہ، وَرَفَعْنَا، اور بلند کیا ہم نے، فَوْقَكُمُ الطُّورَ، تمہارے سروں کے اوپر کوہ طور کو، خُذُوا، پکڑو، مَا آتَيْنَاكُمْ، جو ہم نے تم کو دیا، بِقُوَّةٍ، مضبوطی کے ساتھ، وَاسْمَعُوا، اور سنو. قالوا، وہ بولے، سمعنا، ہم نے سنا، وعصینا، اور ہم نے نہ مانا، واشربوا، اور پلائی گئی ان کو، فی قلوبہم، ان کے دلوں میں، العجل، بچھڑے کی محبت، بکفرہم، بسبب ان کے کفر کے. قل، کہہ دیجئے، بئس ما یأمرکم بہ، بری باتیں سکھاتا ہے تم کو، ایمانکم، ایمان تمہارا، ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے ہو. وما توفیقی الا باللہ.